السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فائنلی اس عدیل کا کھیل تو ختم ہونے والا ہے۔ ساری اکڑ نہ صرف دھری کی دھری رہ جاتی ہے بلکہ ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا۔ مصطفیٰ کو تو ہر وقت یہ باتیں سناتا رہتا تھا، اسے ڈی گریڈ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، لیکن اپنی ساری اکڑ بھی محض چوری کے پیسے پر ہی تھی۔ رباب عدیل کے سارے اکاؤنٹس فریز کروا دے گی، جس کے بعد عدیل کا چین و سکون سمجھو برباد ہو کر رہ جائے گا۔ رباب کا یوں اچانک واپس آ جانا اور پھر عدیل کے سارے اکاؤنٹس فریز کروا دینا، اسے شک تو ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے، لیکن گڑبڑ ہے کیا، یہ بات ابھی تک عدیل کی سمجھ سے باہر ہے۔ عدیل جب رباب کے آفس جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ رباب اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ سب کچھ ٹیلی کر رہی ہے، رباب تو یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عدیل نے اور کہاں کہاں گھپلے کیے ہیں، لیکن جیسے ہی عدیل کو وہ امپلائی دیکھتا ہے تو فوراً سے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو عدیل کو مزید غصہ آتا ہے اور پھر وہ کچھ دیر بعد ہی رباب سے گلہ کرنے پہنچ جاتا ہے۔ تو رباب بھی بڑے سکون سے عدیل سے کہتی ہے کہ آخر تم اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ اگر ہم دونوں کچھ ٹیلی کر بھی رہے تھے اور تمہیں نہیں بتانا چاہ رہے تھے تو اس میں اتنا غصہ کرنے کی، کنسرنڈ ہونے کی آخر کون سی بات ہے؟ اور دوسری طرف مصطفیٰ اور شرجینہ کی زندگی کو تو اب پہلے سے بہت بہتر ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ دونوں کی زندگی میں جو میجر پرابلم تھی، یعنی کہ مصطفیٰ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی اچھی جاب نہیں تھی، تو اب تو اس کی بہت ہی اچھی جاب لگ چکی ہے جہاں سے اسے اچھی خاصی انکم بھی آ رہی ہے، لیکن مصطفیٰ کے اوپر تو مزید پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ اس نے جلد سے جلد اتنا پیسہ کمانا ہے کہ شرجینہ کو بہترین لائف سٹائل پرووائڈ کر سکے، اور یہ سب کچھ وہ اپنے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ارینج کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو بہترین فیوچر دے سکے، لیکن جتنی جلدی وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لگتا ہے کہ اتنی ہی زیادہ کامیابی لیٹ ہو رہی ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے دن رات کام میں بیزی رہنے کی وجہ سے اور ہر وقت پیسہ پیسہ سوچنے کی وجہ سے شرجینہ کا ڈپریشن تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں پر تھی تو محض مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے تھی، اور مصطفیٰ کے ساتھ تو وہ ہر طرح کے حالات میں بہت خوش تھی۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی ماں کو بھی آخر کار احساس ہونے لگا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ عدیل کا گھر بیچنے کے پیچھے کچھ اور ہی مقصد تھا۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر تو گھر بیچنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے ہی اپنے شوہر کو فورس کیا کہ عدیل ہماری بہتری چاہتا ہے، لیکن اب جب اس نے اپنے کانوں سے سنا کہ عدیل تو رباب کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا کہ میری بہن اپنا حصہ مانگ رہی ہے، وہ دن رات چکر لگا رہی ہے، اسی وجہ سے میرے باپ نے مجبوری کے تحت اپنا گھر بیچا ہے، جس کے بعد مجھے محض مجبوری کے تحت اماں ابا کو یہاں لے کے آنا پڑا۔ اب عدیل جب گھر آتا ہے تو ماں بھی اسے سنا ہی دیتی ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اپنے اماں ابا سے جھوٹ بولا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ تم نے اس عمر میں اپنے ماں باپ کو در بدر کر دیا، تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف عدیل، جس کا مقصد تو پورا ہو چکا ہے، کیونکہ گھر بیچنے کے بعد وہ بس اس آدمی کا منہ بند کروانا چاہتا تھا، لیکن آج جو کچھ وہ آفس میں رباب سے سن کے آیا ہے، پہلے ہی اس کے اندر غصے سے لاوا ابل رہا ہے۔ ماں کی باتیں سننے کے بعد تو انہی پر چڑھ دوڑتا ہے کہ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں پہلے سے ہی کتنا پریشان ہوں، اور آپ کی یہ باتیں مجھے مزید پریشان کر رہی ہیں۔ عدیل کا یہ روپ دیکھ کر اور اس طرح سے بدتمیزی کرتے ہوئے سن کر تو ماں کو مزید تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو اسے اپنا لاڈلا بیٹا سمجھتی تھی، اس کی اچھی جاب کی وجہ سے، اس کے اچھے گریڈز کی وجہ سے اور اس کی دولت کی وجہ سے اس کے اتنے لاڈ اٹھاتی تھی، میں نے تو آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کیا، اور یہ آج ہمیں ہی دربدر کرنے کے بعد باتیں سنا رہا ہے۔ اور دوسری طرف مصطفیٰ کی بہن جب میکے اپنے ماں باپ سے ملنے جاتی ہے تو وہاں جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ تو گھر بیچ کے اچانک وہاں سے چلے گئے ہیں۔
وہ تو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ کچھ بتایا بھی نہیں اور یوں اچانک گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا اور اب پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ گھر جاتی ہے، کال کرتی ہے اپنی ماں کو تو ساری بات معلوم پڑتی ہے، جس کے بعد وہ بیچاری تو اپنا سر پیٹنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا، آپ لوگوں کو عدیل کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس عمر میں میرے ماں باپ در بدر ہو گئے اور اپنی اس سڑیل بہو کے آسرے پہ ہیں۔ دوسری طرف شرجینہ اور مصطفیٰ کی زندگی میں بھی سمجھو طوفان آ چکا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے سر پہ اب ایک ہی بھوت سوار ہے کہ اس نے بہت زیادہ دولت جمع کرنی ہے اور وہ بھی بہت جلد۔ بس دن رات اوور تھنکنگ کرتا رہتا ہے اور فرسٹریٹڈ نظر آتا ہے، کیونکہ پہلے وہ جیسے کیسے حالات کا سامنا کر ہی رہا تھا، جتنا کما رہا تھا اس میں انجوائے بھی کر رہا تھا، لیکن جب سے شرجینہ کے والد کی کال آئی ہے اور انہوں نے مصطفیٰ کو باتیں سنائی ہیں کہ میری بیٹی کمزور ہو گئی ہے، تمہاری وجہ سے اسے جاب کرنی پڑتی ہے، اتنی سیڑھیاں اتر کے آنا جانا پڑتا ہے اس حالت میں بھی، تو شرجینہ کے فادر کی یہ سب باتیں سننے کے بعد تو مصطفیٰ مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ بس اب بہت زیادہ کمانا ہے، امیر کبیر بننا ہے اور جلد سے جلد سب کو دکھانا ہے۔ اب شرجینہ جب دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ تو وہ پہلے جیسا مصطفیٰ رہا ہی نہیں، نہ شرجینہ کے پاس بیٹھ کے دکھ سکھ شیئر کرتا ہے، نہ باتیں کرتا ہے۔ شرجینہ اپنے ہونے والے بچے کو لے کر جب مصطفیٰ سے گلہ کرتی ہے تو مصطفیٰ تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور شرجینہ سے کہتا ہے کہ بچہ صرف پیدا نہیں کرنا ہوتا، اسے پالنا بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے حالات ہیں صحیح بچہ رکھنے کے۔ شرجینہ تو مصطفیٰ کی یہ بات سن کے بہت ہرٹ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں کہہ دو کہ تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے، جس میں مصطفیٰ بھی غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں نہیں چاہیے یہ بچہ مجھے۔ اور مصطفیٰ کی یہ بات تو جیسے شرجینہ کو اندر تک توڑ کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ اس کا تو یہی خیال تھا کہ بچہ ہو جائے گا تو شاید میری اور مصطفیٰ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، لیکن اسے افسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ تو اپنے ہونے والے بچے کو لے کر خوش ہی نہیں، بلکہ وہ تو یہ بچہ چاہتا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کی محبت کو لے کے شرجینہ کا سارا مان آج ٹوٹ جاتا ہے اور اسے تو بالکل ہی چپ لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کی ماں جو ہر وقت پیسہ پیسہ کرتی تھی اور پیسے کی وجہ سے ہی عدیل کو اور اس کی بیوی کو اتنی عزت دیتی تھی، بہت جلد عدیل کی بیوی رباب اس کے ماں باپ کو سامان سمیت گھر سے باہر ذلیل کر کے نکالے گی، اور اس کے بعد اس عورت کو بھی احساس ہوگا کہ جس بیٹے پر میں اتنا مان کرتی تھی آج اس کی وجہ سے در بدر ہو چکی ہوں، بے گھر ہو چکی ہوں۔ اور مصطفیٰ کا والد تو پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن امید کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کو جلد احساس ہو جائے کہ وہ شرجینہ کو اگنور کر کے اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگ کے کس قدر غلط کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بہت جلد اتنا پیسہ آ ہی جائے کہ وہ اپنا بچہ ہونے سے پہلے ہی شرجینہ کے نام ایک خوبصورت سا گھر لگا دے، اور جب اسے پتہ چلے کہ میرے ماں باپ کا گھر بھی اس عدیل نے دھوکے سے بیچ دیا ہے تو وہ بڑے مان سے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر آئے کہ اب آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تب جا کے انہیں احساس ہو کہ جس مصطفیٰ کو ہم نکما نکٹھو کہتے تھے آج اس کی کتنی عزت ہے، اور جس بیٹے پہ ہمیں مان تھا نہ صرف اس نے ہمیں در بدر کیا بلکہ خود بھی ذلت بھری زندگی گزار رہا ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، وہ بھی اپنی ہی بیوی کے بزنس میں گھپلا کرنے پہ۔ اور ابھی تو رباب کے سامنے عدیل کے افیئرز بھی آنے ہیں، کیونکہ عدیل رباب کی بیسٹ فرینڈ سے اس کی ایبسنس میں چکر چلاتا رہا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے مصطفیٰ جتنا ڈپریشن شرجینہ کو دے رہا ہے، کیا اس کے بعد شرجینہ کا بچہ بچ پائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔